میں پھونکا جائے گا۔ اسرافیل فرشتے کی ڈیوٹی ہے، زندہ ہو کر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہو جائے گی زمین اللہ اپنے رب کی روشنی نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ٹولے ٹولے جماعتیں گروپ گروپ بنا کے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، حتیٰ کہ وہ گروہ اور وہ جماعتیں جب وہاں پہنچیں گے اس جہنم کی وادیوں کی طرف، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کا جو سپرنٹینڈنٹ جیل فرشتہ جس کا نام مالک ہے وہ ان سے کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تلاوت کیا کرتے پڑھا کرتے تھے تم پہ تمہارے رب کی آیتیں۔ وینذرونکم، اور تمہیں نہیں وہ ڈرایا کرتے، یعنی وہ ڈرایا نہیں کرتے تمہیں لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کے بارے میں وہ آپ کو کوئی تنبیہات، کوئی ایسا ڈراوا۔ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، بشیر نذیر ہادی مبلغ تشریف لائے۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب والا فیصلہ، عذاب والی بات سچ ثابت ہو گئی کن کے خلاف؟ جو کفر کرنے والے اللہ کی ذات و صفات کے جو منکر تھے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو کہہ دیا جائے گا تم داخل ہو جو جہنم کے گیٹوں دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس بدترین ٹھکانہ ہے تکبر فخر کرنے والوں کے لیے۔ حضرات، قرآن مجید میں مختلف جگہوں اور مقامات میں آخرت کا، قیامت کا، میزان عدل کا، جزا سزا کا ذکر ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ ادھر حکم یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور جس طرح اس کے ارشادات ہیں، فرامین ہیں، اس کے مطابق کوشش کرنی ہے، اور پھر وہاں اس کے بارے میں جزا سزا کا سلسلہ مرتب ہوگا اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا باریک اعلان کر رکھا ہے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر خیر، ذرے کے برابر شر، اس کا بھی فیصلہ۔ میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا دل کے ساتھ تعلق، کچھ اعمال ایسے ہیں وہ خیر ہیں اور کچھ شر ہیں، دل کے ساتھ ہی تعلق ہے، یعنی دل کے ساتھ کچھ اعمال کا ایسا تعلق ہے جو اچھے اعمال ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا دل کے ساتھ تعلق ہے لیکن وہ برے اعمال ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، جو اچھے اعمال ہیں دل کے ساتھ وہ خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تعلق باللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پر یقین، بھروسہ، دل کے ساتھ تعلق۔ تیسری شکل ہے رجا، امید، وابستگیاں اللہ سے، اور اس کا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی جس طرح کہا جا سکتا ہے نا، بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا دو صحیح کافری اور کیا ہے۔ اللہ سے امید نہیں، پتھروں سے، شجروں، حجروں اور کلندروں سے امیدیں ہیں، اللہ سے کوئی امید نہیں۔ تو یہ امید وابستگی جو ہے اللہ سے تعلق، اس میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ صوفی جو لوگ ہیں نا، ایک برا عقیدہ ہے، فکر و صوفی، اس موضوع پہ لوگوں نے مقالے لکھے ہیں، پی ایچ ڈیاں کی ہیں، ایم فل کی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ جنت کے لالچ کی بنیاد پہ نیکی کرنا جائز نہیں۔ کیوں کرتے ہو نیکی جی جنت ملے گی، کیوں صدقہ کرتے ہو جی یہ ملے گا، کیوں قرآن پڑھتے ہو یہ ملے گا، تو یہ 100% بات غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 100 سے بھی زیادہ کر لے تو زیادہ اچھا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ تو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بستر چھوڑتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں دو باتیں مد نظر رکھتے ہوئے، خوفا وطمعا، جہنم کا ڈر ہے، جنت کے حصول کا لالچ ہے۔ یہ تو اللہ نے دعوت دی ہے۔ ہم نیکی کیوں کرتے ہیں؟ جنت ملے گی۔ کیوں جہاد کرتے ہیں؟ شہید ہو جائیں گے تو جنت ملے گی۔ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میں نے گزارش کی ہے امیدیں، رجا، اللہ تعالیٰ سے امید و وابستگی رکھنا یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو یہ 3 باتیں میں سمجھتا ہوں اگر ہو جائیں، پہلی بات ہے خشیت الہی، اللہ کا خوف اور ڈر، دوسری ہے توکل، یقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ سے امیدیں دل کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یہ دل کی طرف سے آنے والی جو عملی زندگی اور خواہشات یا تمنائیں ہیں، یہ خیر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس کو بولتے ہیں حسد۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دل کے ساتھ تعلق، لیکن ہے برا عمل۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، سید الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کی بوٹی ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ گوشت کی بوٹی خراب اور برباد ہے سارا جسم برباد ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلانیاں جانے وہ۔ تو سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا توجہ کرے جی، ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچا کے رکھو۔ کیوں؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد کی بیماری نیکیوں کو برباد اس طرح کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے سید الانبیاء نبی مکرم کو فرمان ہے کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اشمالیات ڈالے ذرا تھوڑا سا اعلیٰ شیری کرو، شاباش ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں دونوں جمع، اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، حسد آ گیا تو ایمان۔ ایک اور بات رسول کریم نے فرمائی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کے تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور بے حیائی کا تعلق بھی ادھر ہی ہے، وہ شر ہے وہ خیر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، یہ کام ہوگا۔ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ یہ ایمانیات کا حصہ ہے کہ ہم نے فوت ہونا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور سور میں پھونکا جانا ہے، لوگوں نے ایک دفعہ ختم ہونا ہے، پھر اٹھایا جانا ہے، پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد وہ منظر آنا ہے، پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَہ، یہ سب چیزوں کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات میں نے پڑھی ہے، اللہ کرے آپ کی اس کی بات سمجھ آ جائے۔ صراط مستقیم رستہ، ایک سڑک ہے راہ جا رہی ہے، ایک ہے وہ جہنم کے اوپر جسر علی جہنم، یعنی دوسرے لفظ سے ملے کہ جہنم پہ پل رکھا جائے گا۔ تو محققین علماء کرام اللہ ان جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے، جس سپیڈ اور جذبے کے ساتھ سراسر مستقیم پہ چلو گے اسی سپیڈ کے ساتھ اس کو کراس کرو گے۔ یہ بہت شاندار نقطہ، مجھے بڑا مزہ آیا ہے، آپ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے۔ جس جذبے، جس ایمان، جس سپیڈ کے ساتھ ہم صراط مستقیم کو عبار عبور کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اسی سپیڈ جذبے کے ساتھ پھر اس کو کراس کریں گے۔ ادھر اگر رفتار ہی کوئی نہیں، سپیڈ ہی کوئی نہیں، جذبہ ہی کوئی نہیں، وہ بات آ گئی نا، پھر چلو ٹوٹ کے ہی سمجھ لیں
مولوی صاحب نے درس دیا اور کہا جب بسم اللہ پڑھو اللہ سارے کام کر دے گا. تو بات تو صحیح ہے اللہ کے نام سے. وہ ایک سادہ آدمی تھا, وہ کہنے لگا یار مولوی صاحب درس دیتے ہیں کتنی کمال بات ہے, اللہ کا نام لو. وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے, نہر کا پل دور ہے, جنگل میں جاتا ہے, لکڑیاں کاٹتا ہے, کہنا دفع کرو پر میں پینڈا ہی کرنا, بسم اللہ پڑھ کے کراس کر جائے نہر ساری. وہ کسی پہ روز نہر تو پانی لنگ جاتا ہے ادھر. انہیں درس دینا آن کے دس دیتا حضرت صاحب وہ شیرو تے نہر کراس کرتا جی اتوں ٹرتا ہے پانی. تے حضرت نے شیرو نو سد لیا, وہ پوچھا کی پڑھنا ہے؟ میں کی پڑھنا تو صحیح درس دیتا جی. کیا درس دیا تھا؟ بسم اللہ پڑھو تو سارے کام ہو جائیں. یہ تعلق کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, توکل و یقین کی بات ہے. اب حضرت جو ہیں وہ کہنے لگے چلو سویرے سے بھی تجربہ کریں. شیخ یوسف صاحب مرحوم کی دکان سے پہلے رسا منگوایا تو اس طرح دے شیر 5-7 بزرگ پہلوان کٹھے کیتے بیٹھے کہ سویرے تجربہ کرنا ہے بسم اللہ کی تاثیر دا. لاکھوں پہلا رسا بنایا, درویشاں کو ہوشیار کا متنبع کیا, لو جی میں بسم اللہ پڑھ کے تے پیر رکھنا نہر میں, جے کو ہیرا پھیری ہوگی تو فوراً کھچ لیا یہ پار کراس کر جائے گا. دنیا کٹھی ہو گئی, حضرت تشریف لے تیاری کی تھی, رسا بنیا تے بسم اللہ پڑھ کے جلے پیر کڑام ویچ جیسی کرنی ویسی برنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو پانی میں ڈوب کے مر کے دیکھ, سارے مسئلے حل ہو جائیں. یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, ارض و سما میں جو بھی جاندار ہوگا سارے ہی فارغ ہو جائیں, بے ہوش ہو جائیں گے, گر جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے وہ بے ہوش ہو کے گر کے مر جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت الا من شاء اللہ, گنجائش رکھی جس کو رب چاہے گا وہ سکتا کو نہ مرے. اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. سید الانبیاء نبی اکبر فرماتے ہیں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دنیا اکٹھی ہوگی یا اٹھے گی تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کے ساتھ پکڑ کے کھڑے ہیں. تو وہاں آپ نے تبصرہ کیا, مجھے نہیں پتا کہ میرے سے پہلے ان کو ہوش آئی ہے یا کوہ طور پہ جو ہوش بے ہوش کیا گیا تھا, غشی آئی تھی, اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بے ہوش نہیں کیا یا مارا ہی نہیں, اس کا مجھے پتا نہیں. تو اس بہانے آگ چھڑو. اب اس کی تحقیق جب رسول پاک نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا. یہ تبصرہ کیا ہے, یا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو الا من شاء کہا ہے یاد ان کو مارا اور بے ہوشی نہیں کیا, تو یا اللہ تعالیٰ نے اس بدلے میں جو کوہ طور پہ جب کہا تھا رب ارنی انظر الیک, تو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل فاستقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی رب الجبل جعلہ, فرمایا وہ خر موسیٰ صاعقہ بے ہوش ہو گر گئے. اس کے بدلے اللہ نے ان کو الہ الا من شاء. تو ارشاد ہوتا ہے ثم نفخ فی اخری, دوسری بار جب پھونکا جائے گا فاذا ہم قیام ینظرون, کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے, ساری دنیا دوبارہ بحال اور اللہ کے پیشی ہوگی. ارشاد ہوتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین ساری منور ہو جائے گی, روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, یہ روشنیاں, یہ چاند ستارے, یہ شمس و قمر اور یہ کتب تارے, یہ کس نے بنائے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اللہ نے کتنے کمکمے, کتنی کہکشائیں اور سورج سے ہیوی ویٹ کتنی اور مخلوقات اللہ نے بنا کے اس کا فٹ کی ہوئی ہے, اور ہر ایک کل فی فلک یسبحون, ہر ایک کا روٹ, ہر ایک لیور روٹ الگ الگ ہے. ارشاد ہوتا ہے جب یہ ہو جائے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, پھر وہاں کتاب رکھی جائے گی, وہ نامہ اعمال رکھا جائے گا.
وہ کتاب تحریر رکھی جائے گی جس کے لکھنے والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور قرآن مجید کا لکھا ہوا کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، بیلیا تیرا ریکارڈ ہے، پوری فلم بنی ہوئی ہے، تیرا کھانا پینا، تیرے ناشتے، تیرے نیکیاں، تیری برائیاں، تیرے ہیرا پھیریاں، تیرے نعرے، تیرے سلسلے سارے۔ اللہ فرماتے اور کسی شے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، سب پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہوا، یہ سامنے ہی رکھا جائے گا ہر ایک کے، پڑھتا جا دیکھتا جا۔ اچھا جی، وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء بھی لائے جائیں گے، شہداء بھی لائے جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، اس طرح بڑی خوبصورت بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی میں صرف ایک حج ہے، پہلے کا مجھے معلوم نہیں، نہ تاریخ کہتی ہے نہ کو پتہ چلتا ہے۔ عرب لوگ بھی حج کرتے تھے، رسول پاک کی نبوت والی زندگی میں جب سے نبی بنے مکے میں 13 سال رہے، حج نہیں کیا، لوگ حج کرتے تھے۔ مدینے آ گئے تو سن 9 اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حج ہے وہ آپ نے آخری سال میں آپ نے حج فرمایا ہے، وہ زندگی کا، اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ اس کے اندر وہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی لائے جائیں گے، شہداء کو لایا جائے گا، تو اس حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اونٹنی سے گرے، گردن ٹوٹ گئی، شہید ہو گئے۔ اور بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ حج کے سفر میں شہید ہونے والے صحابی کو جب اطلاع ملی رسول پاک تو آپ نے فرمایا اس کو غسل نہیں دینا، اس کو غسل بھی نہیں دینا اور اس کے جنازے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کہ میرے علم میں نہیں آپ نے جنازہ پڑھایا یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، نہ بھی پڑھایا تو وہ شہداء کے لیے آپ نے جنازہ ویسے ہی دفن کیا، لیکن آپ نے فرمایا اس کا احرام نہیں کھولنا اور سارے اس کا ڈھانپنا نہیں ہے، ننگا رکھنا ہے۔ جب اٹھے گا یلبی یوم القیامت، تلبیہ پڑھتا اٹھے گا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، پڑھو ایک باری، اور بھی نعرے مار دے نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شہداء آپ نے فرمایا کئی قسمیں ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں فوت ہونے والا، پیٹ کی بیماری سے گرنے والا، ڈوبنے والا، جل جانے والا، بلندی سے گر کے کسی ٹکریں، اس قسم کے تمام فرمایا۔ اس فی سبیل اللہ شہید ہونے والوں کے بعد یہ بھی شہداء ہیں، شہید ہونے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی بلائیں گے، شہیدوں کو بھی بلائیں گے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ احد کے شہیدوں کو بھی بلائیں گے۔ احد کے شہداء کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو پرندوں کے وجود میں ڈال کے اور ان کو پر لگا کے جنت میں چھوڑ دیا، موجیں مارو جنت میں۔ سبحان اللہ، نبی آئے، شہداء آئے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، حق کے فیصلے ہوئے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر کرم فرمائے، اللہ کے حضور جب پیشی ہو اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معافیاں دے دے۔ فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر جان پورا جزا بدلہ دی جائے گی جو سے عمل کیا۔ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ زیادہ جانتا ہے جو کیا کرتے رہے۔ کوئی کہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ تیر مارا ہے، قرآن کے اندر قرآن مجید کا یہ لکھا ہوا ہے ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ ان کی کاوشیں دنیا میں برباد ہو، کسی نے احسان چڑھا کے برباد کیا، کسی نے ایذا دے کے برباد کیا، کسی نے ریاکاری کر کے برباد کیا۔ کتنے وہ لوگ ہیں اعمال خیر کو بربادی کے اسباب لوگوں نے اختیار کیے، لیکن وہاں وہ لکھا ہی کھ نہیں، فال ساری فارغ، لکھے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں رب زیادہ جانتا ہے کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، اور کتنا کر رہے ہیں، سارا اللہ جانتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، چلا دیے جائیں گے، ہانک دیے جائیں گے کافر جہنم کی وادیوں کی طرف، ٹولے ٹولے بنا۔ یہ ٹولے کیا ہے؟ یہ کیٹاگریاں،
یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ اس کیٹیگری کے مجرم ہیں، یہ اس کیٹیگری کے مجرم ہیں، یہ ماں باپ کے قاتل ہیں۔ دیکھ رہے ہو ہر روز تماشا، اب فیس بک پہ لکھا ہوا ہے اس کلندر نے ماں باپ اور بیوی تینوں کو فائر مار کے مار دیا، کوئی بیٹوں کو مار رہا ہے، کوئی بیوی کو مار رہا ہے، کوئی ماں کو قتل کر رہا ہے، کوئی دونوں کو قتل کر رہا ہے، بعد میں خود بھی مر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ یہ سلسلے سارے اسی جہالت کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ٹولیاں ظالموں کی اور ان کے جرائم کی۔ ایک اور کوئی قرآن میں کہتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، یہ ظلم کرنے والے جو لوگ ان کی بھی اقسام، ازواج و اقسام دونوں معنی کی یہ مفسرین ہیں، ان کو بھی بلاؤ، ان کی ساری قسموں کو بلاؤ۔ کیا سمجھتے ہو جو کیمیکل کا دودھ بناتا ہے وہ عدل کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہماری بندش ہو گئی ہے، بندش کاروبار کی، یہ عدل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہا بھی میں نے کیا تھا، اللہ تو اس کو دینا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں شاعرہ نے رکاوٹ بھائی، یہ شاعر ہی نہیں دینا دیتے۔ ایک اور بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی خوبصورت سمجھائی ہے، بات بڑی قیمتی ہے لیکن ذرا زوردار طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاتل کا، ظالم کا، کافر کا، مشرک کا تائب ہونا ممکن ہے۔ کیسی سمجھ لگی؟ بہت بڑا مشرک ہے، بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا چور ڈاکو زانی ہے، شرابی ہے، اس کا تائب ہونا ممکن ہے، لیکن بدعتی کا تائب ہونا ممکن نہیں۔ اتنا بڑا مجرم ہے، وجہ وہ جو کر رہا ہے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے، دین بنا رہا ہے خود، وہ اتنا بڑا مجرم ہے۔ یہ سارے جرائم والے ترک کر کے ان کا تائب ہونا، مسلمان ہونا، تابع ہونا ممکن، لیکن جو بدعتی ہے، بدعات پھیلا رہا ہے، کر رہا ہے، یہ طریقت و شریعت و طریقت، یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے، فارغ ہو گیا۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ آئیں گے ان جہنم کی وادیوں کے بعد، فتحت ابوابها، تو ان کے دروازے گیٹ ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جہنم کے دروازے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جہنم کا، اس کا نام فرشتے کا مالک ہے، اور قرآن کے اندر لکھا ہے وہ یا مالک لیقضی علینا ربک، تو یہ کہیں گے لوگ جب وہ آئیں گے نا، تو علم وہ کہے گا ان کے لیے علم یأتکم رسل منکم، اس کا مطلب ہے کہ رسول اسی قوم کا حصہ، انہی کا ہی خاندان کا فرد ہوتا تھا، تو پوچھے گا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ وہ ینذر، تمہیں ڈرایا نہیں کرتے تھے؟ اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں کچھ خیر خبر نہ تھی؟ قالوا بلا، کہا کہ کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر عذاب کی بات سچی ثابت ہوگی، ہے بشیر آئے، نذیر آئے، ہادی آئے، منشر آئے، سارا کچھ ہوا۔ ہم کہتے ہیں ما انزل اللہ من سلطان، اللہ تعالیٰ، اللہ نے کچھ چیز نازل ہی نہیں فرمائی، اس لیے ہم غلبت علینا شکوتنا، ہماری بدنصیبی غالب آ گئی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا آپ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوی المتکبرین، بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نافرمانی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر نور ہدایت نصیب فرمائے، ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرامین، فیصلے، فتاوے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ میرے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ توجہ جی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، سور بمانا ہے پھونکنی، کرنا، سینگ، اس کے اندر جناب اسرافیل کے ذریعے قرآن مجید حدیث کے اندر بیان ہے، فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اس کی پھونک کا کتنا اثر ہے، فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، تمام بے ہوش ہو جائیں گے جو زمین و آسمان میں ہو، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون،
پھر وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی سب زندہ بحال ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ساری زمین اپنے رب کے نور سے وہ کیا ہوگی؟ روشن ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ کتاب تحریر ہر بندے کی وہ رکھی جائے گی سامنے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء کرام کو، شہداء کو بھی لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، حق و صداقت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دے جائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں یا کریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، چلائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف جماعتوں، ٹولیوں، گروہوں کی شکل میں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، حتیٰ کہ جب وہ گروہ اور ٹولیاں اس جہنم کے قریب آئیں گی۔ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اس کا جو ذمہ دار ہے سپرنٹینڈنٹ آف جیل، وہ پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں تشریف لائے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے ہوں گے تم پہ تمہارے رب کی آیات کو۔ وینذرونکم، اور تمہیں وہ ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کے بارے میں۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ سب کچھ ہوا۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن سچ ثابت ہوگی بات عذاب کی، علی الکافرین، کافروں کے خلاف، جنہوں نے جلنا مرنا جہنم میں جانا ہے۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جو ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔